جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے، اس کی مثال کیا ہے اس آیت میں؟ اس کا سینہ کیا ہوا؟ یعنی وہ چین کی زندگی گزار رہا ہے، چین کی زندگی. اسے بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کسی اور کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے نہ کسی سوسائٹی کے سٹینڈرڈ کو خوش کرنا ہے، نہ اس نے اپنے دوستوں کو امپریس کرنا ہے، نہ اس نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے. اس نے بس کسے امپریس کرنا ہے؟ اپنے رب کو. اور لوگوں کے کامنٹ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو اللہ کے کامنٹ بہت پیارے ہیں، اللہ کے الفاظ اسے پیارے ہیں. تو لوگوں کے تانوں کا اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے، وہ سانس لے سکتا ہے، وہ اصل میں فری ہے. اور جو ہدایت سے دور جاتا ہے، جس نے اللہ کی نہیں سننی، کسی کو تو سننی ہے نا، کسی کی تو سنے گا، کان تو پھر بھی چلنے ہیں. اگر میں ایک حقیقت آپ سب کو بتا دوں، اگر تو آپ یا تو آپ اللہ کے غلام ہو یا کسی اور چیز کے غلام ہو، غلام پھر بھی ہو. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو، تو انسانیت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو کرنا چاہے کرے. تو کنسمپشن میں، پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں؟ شراب، ڈرگس، یہی کرتے ہیں نا. شراب اور ڈرگس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا، آپ کو بات یاد نہیں رہتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آپ کی سینسز ضائع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو دنیا انجوائے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سینسز چلی گئی تو آپ انجوائے کیسے کرو گے؟ سینسز تو آپ کی کہیں پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ دنیا انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرگس کیوں کرتے ہیں؟ وہ الکوہول کیوں لیتے ہیں؟ وہ یہ ان حرکتوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہیں کریں اور کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں؟ زندگی خود ایک قید ہے، میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں. اس سے اسکیپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرگس، الکوہول، اینڈ دین ڈرگس ان الکوہول. اوور ڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں. یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس کو تو کسی خوبصورت ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا، کسی بیچ میں ہونا چاہیے تھا، کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کچھ کر لیتا یار. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے. ایمو میوزک، ایمو میوزک ایک جانرا تھی ایمو میوزک کی، امریکہ میں ڈیولپ ہوئی تھی، جو سبربن امریکہ ہے، جہاں پہ ٹین ایجرز ہیں، جو ملینئرز کے بچے ہیں، نئی گاڑی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، سیکس، ڈرگز، راک اینڈ ایوری تھنگز اویلیبل. اب وہ میوزک کیسی بنا رہے ہیں؟ لائف ہیز نو میننگ، ایوری تھنگ سکس، we're all gonna die. اور کپڑے کیسے پہنتے تھے وہ ہائی اسکول جا کے؟ پیسہ ان کے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے. ڈارک سرکلز بنائے ہوئے ہیں آئی لائنر سے آنکھوں کے، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ڈپریشن، ان کو دیکھ کے ڈپریشن ہو جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت، اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا، آنکھیں بند ہیں، تو پھر بے چینی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی بڑی آزادی ہے. یہ سب کچھ فلٹرڈ ہے، کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے. میں ایک ملک میں گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں لوگوں کی پرائیویسی مینٹین رہے. تو میں ایک پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرامز ہم کر رہے تھے. تو ٹی وی اسٹوڈیو میں ایک ایکٹریس آئیں اس ملک کی، کافی فیمس ایکٹر، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمس ایکٹریس. تو کیا تھی؟ مان علی خان. کیا کین آئی ٹاک ٹو یو؟ میں کہا ٹھیک ہے، بات کر لیں. کہتے ہیں آپ واچ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں آپ کو فالو کرتی ہوں. میں نے کہا اوکے کول. اس کے ارد گرد جو سارے اس کے چمچے تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یو واچ تھا. وہ بھی حیران، میں بھی حیران تھا، لیکن مجھے پتا نہیں وہ ہے کون. ٹھیک ہے، کوئی دیکھتا ہے ویڈیوز، دیٹس فائن. تو کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی. اچھا، پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا. پروڈیوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں؟ ہاں میں فالو کرتی ہوں. پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہے، ان کے کتنے 30 ملین ان کے فالوورز ہیں، اور ان کے 5-6 جو ہے ٹی وی شوز ہیں، کچھ موویز ہیں، ان کو ایوارڈز ملے ہیں، the most successful actress in the country, something. ٹھیک ہے، میننگ ان کا کریئر ایسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں. الگ سے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال. کہتی ہے اگر مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی چاہیے،
تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ یعنی کہ بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے مجھے. میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو رو کے خواہش کرتی کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسے ہوتی. کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے وہ کس چیز کی خواہش کر رہی ہیں، لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ اپیرنس، کیونکہ میں اس قید میں ہوں. وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہے. آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو، کیونکہ خواب دیکھتے ہو کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے، اور وہ لوگ دن رات اپنے آپ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں. وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں. تو یہ، اور میں اس سے ایمپیتھائز کرتا ہوں. میں نے اس کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کی مشکل اس کے لیے آسان کرے، اس کی فیملی کے لیے آسان کرے. بھی انسان ہے آخر کار. لیکن ہمیں اب یہ جو سارا کلچر ہے نا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، آیات تو دی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے، یہ ہے I want to be free، انا پرستی، مائی ٹروتھ، اور پھر ہائپر کمپیریزن. اگر اتنا ہی مائی ٹروتھ کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو؟ اکثریت ہم فالو کرتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے. کپڑے اس کے، گھر اس کا، شادیاں ایسی، ہاؤس ایسا. سبحان اللہ.